میں قرآن مجید موجود ہے، اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں ختم کر سکتا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یہی قرآن مجید ہے۔ ادھر آ جاؤ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز طلباء اور ہمارے حافظ شمشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس جو سجائی گئی ہے یہ بہت اہم مجلس ہے۔ آج دن دوشنبہ ہے اور 6 جنوری 2025، 5 رجب المرجب 1446 ہجری۔ تو یہ مجلس جو سجائی گئی ہے یہ بہت اہم مجلس ہے۔ ایک طرف ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر 3 بچے ہیں اور ادھر 4 بچے ہیں، اور یہ سامنے کچھ طلبہ بیٹھے ہیں۔ فی الحال چھٹی کے سمے ہے، جو چھوٹے بچے تھے وہ اس وقت گھر چلے گئے ہیں، اور اس وقت جو کچھ بڑے بچے ہیں وہی مدرسے میں رہ رہے ہیں اور تعلیم ان کی مختصر شروع ہے۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں اس وقت کچھ مدرسے میں بچے ہیں جن کا ناظرہ مکمل ہوا اور اب ان کو حفظ کی تعلیم شروع کرنی ہے، جن میں سے سر فہرست اس لائن کے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں 4 بچے، اور اس لائن کے 3 بچے، 7 بچوں کا حفظ انشاءاللہ آج سے شروع ہوگا۔ تو اسی کے لیے تقریب منعقد کی گئی تھی، اور ویسے تو حفظ کی تکمیل پر مجالس سجتی ہیں اور باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ابتدائی حفظ شروع کرنے کی خوشی میں مختصر تقریب سجائی گئی ہے، اور اس میں کچھ بچوں کو بھی نصیحت کی جائے گی اور کچھ بات کی جائے گی کہ حفظ کی پڑھائی ہم کیسے پڑھیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ مختصر ہم بچوں سے ان کا نام اور کہاں کے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ محمد طلحہ۔ جی، کہاں کے رہنے والے ہو؟ افضل پور سے آتا ہوں، گھسیانہ کڑا کوشامبی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں مدرسے میں کب سے پڑھنے آئے ہو؟ عید بعد سے۔ کیا کہاں سے تعلیم شروع کیا؟ نورانی قاعدہ۔ اچھا، نورانی قاعدہ، پھر اس کے بعد ناظرہ۔ جی، ناظرہ کتنے پارہ پڑھیں؟ 7 پارہ۔ ٹھیک ہے، آپ بھائی بتائیے 8 پارہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو شیمہ۔ تیز سے بولیے۔ محمد ابو شیمہ۔ ہاں، کہاں کے رہنے والے؟ اوداپور۔ اوداپور ضلع، کیا نام ہے؟ رائے رابریلی۔ یہاں کب سے تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ فروری سے۔ فروری سے، پچھلے فروری؟ جی 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 جی، فروری، اس کے بعد رمضان میں گھر، پھر عید بعد۔ ٹھیک، کیا نام ہے؟ محمد حمزہ۔ محمد حمزہ۔ تو کہاں کے رہنے والے ہو؟ اوداپور۔ اوداپور۔ اور کیا نام ہے؟ تھانہ کیا ہے آپ کا؟ نصیر آباد۔ نصیر آباد، ضلع رابریلی۔ پورا نام بتائیں تو آسانی ہوگی۔ تو یہاں کب سے پڑھ رہے ہو؟ جی، دسمبر سے۔ ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ارشاد۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ لوکئی پورا۔ لوکئی کی پوروا، ضلع اور تھانہ پوسٹ کچھ بتائیں۔ جی، پوسٹ مئو، تھانہ ڈی، ضلع رابریلی۔ جی ماشاء اللہ۔ کب سے پڑھ رہے ہو یہاں؟ عید باس۔ کہاں سے تعلیم شروع کی؟
अम्मा पारस। अम्मा पारसी, ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद एजाज, मोहम्मद एजाज। कहाँ के रहने वाले? उदापुर, उदापुर। और यहाँ कब से पढ़ रहे हो? जनवरी जनवरी फरवरी से। फरवरी 2024, ठीक। कहाँ से तालीम शुरू की? नूरानी कायदा, नूरानी कायदा, ठीक, माशाअल्लाह। नूरानी कायदा, भी उसके बाद नाजरा। हाँ, जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले? पाठक, हाँ, ज़िला क्या है? राबरेली। रायबरेली, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद आतिफ। तो कहाँ के हो? अजुआ, अजुआ। और कुछ? थाना? अजुआ कड़ा का संबे, वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6, थाना सैनी है आपका, ठीक है। जी। हाँ, तो यहाँ कब से तालीम हासिल कर रहे हैं? रमज़ान से पीछे, रमज़ान से पहले। रमज़ान से पहले कब? पिछले 12 रबीउल अव्वल। जी। हाँ, कहाँ से तालीम शुरू की? नूरानी कायदा, नूरानी कायदा, अच्छा। उसके बाद नाजरा। नाजरा कितने पारा? 7। पारा, ठीक है। ये मुख्तसर बच्चों का तारुफ हुआ, कौन बच्चा कहाँ से तालीम हासिल कर रहा है, उनके मुख्तसर तारुफ, और उनकी तालीम का आगाज़ यहाँ से कब से हुआ, ये भी मुख्तसर। तो अज़ीज़ बच्चों, ये कुरान मजीद जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, इसकी अज़मत और इसकी फ़जीलत को भी हम समझें। ये कुरान क्या है? ये कुरान किताबुल्लाह, यानी अल्लाह की किताब है। किसकी किताब? अल्लाह की किताब। एक किताब वो होती हैं जिसको कोई इंसान लिखता है तो किसी इंसान की किताब हो जाती है, ठीक। और एक किताब वो जिसको अल्लाह ने दिया अपनी उम्मत को, अल्फाज, मानी, सारी चीज़ें अल्लाह की, ठीक। तो ये अल्लाह की किताब है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का मालिक, उसकी किताब, किताबुल्लाह जिसको हम पढ़ रहे हैं, उस पर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या सवाब मिलता है, इसको भी समझें। हमें सवाब मिलता है एक हर्फ पर 10 नेकी। कितनी नेकी? 10 नेकी। ये समझिए। अभी दुनियावी एतबार से हमारे सामने अगर कोई चीज़ होगी कि फ़ला काम करेंगे तो हमें 10 रुपये मिलेंगे, तो हम उसको कितना करेंगे? खूब कमाओ, कुछ मिल जाए। लेकिन ये आखिरत, ये नज़र बज़ाहिर तो नहीं आता कि हमें 10 नेकी कहाँ मिली हमारी, लेकिन 10 नेकी मिलती। अलिफ लाम मीम अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें अलिफ लाम मीम में कितने हरूफ हैं? कितने हरूफ हैं? 3 हरूफ हैं। तो इसमें आपकी 30 नेकियाँ हुई। कितनी? 30 नहीं, हर हर्फ पर 10 नेकियाँ मिलती हैं बिला समझे पढ़ने पर भी, ठीक। बिला समझे पढ़ने पर भी अगर कोई शख्स ये कहे कि बिला समझे कुरान शरीफ पढ़ने का क्या फ़ायदा, तो वो शख्स जाहिल है या बेदीन है, ठीक है ना। हाँ, तो जो कुरान मजीद, अब इस कुरान मजीद की अल्लाह ने हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली। देखिए, आसमानी किताबें 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। बाकी किताबों में हेर फेर, तब्दीली, तहरीफ हो गई, अदल बदल गई, लेकिन जो किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के ज़रिए अपनी उम्मत को दिया, अपनी नबी को दिया, उस किताब में तब्दीली नहीं हो सकती। उसकी ज़िम्मेदारी किसने ली? किसने ली? अल्लाह ने। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। समझ रहे हो ना? हम ही कुरान मजीद को नाजिल किए हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। वो हिफाजत किस सूरत में करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। यानी हम ही सब ये हुफ़ाज़ जो बनते हैं, कुरान मजीद को हिफ्ज़ जो लोग करते हैं, वो अल्लाह ने सबब बना दिया कि बज़ाहिर कुरान मजीद है और उसको अगर बातिल परस्ते अगर ख़त्म करना चाहें ख़त्म कर दें,
صحیفے کاغذات مٹا دیں لیکن ختم نہیں ہوگا۔ جو سینوں میں قرآن مجید موجود ہے اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں ختم کر سکتا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یہی قرآن مجید ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، یاد جانے والی یہی قرآن مجید ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، جس چیز کی تعلیم ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے باوضو پاک صاف ہو کر پڑھا جائے قرآن مجید، اور قرآن مجید سامنے کھول کر باتیں نہ کی جائیں۔ یہ قرآن مجید کی کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا۔ قرآن مجید جو سیکھتا ہے اور جو سکھاتا ہے وہی سب سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ ہاں، اسی کے پڑھانے والے وہی سب سے افضل ہیں اللہ رب العزت کے ہیں۔ تو ہم اب شروعات کر رہے ہیں اپنے حفظ کی۔ کچھ بچے جو حفظ میں پڑھ رہے ہیں، کسی کے 10 پارے ہیں، کسی کے 8 پارے ہیں، کسی کے 13 پارے ہیں، اس طرح شروعات ہے، کر دیے ہیں۔ اور لیکن جو آپ حضرات ہیں شروع کر رہے ہیں تو محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ہماری طرف دیکھیے، فکر کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک؟ جتنی توجہ کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھیں گے، جتنی فکر کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی نوازیں گے ہمیں، ٹھیک ہے؟ پہلے نمبر پہ محنت بھی خوب کرنی ہے، پھر دوسرے نمبر پہ دعا بھی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے تلا؟ دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز، وہ دولت، یہ قرآن مجید کی دولت ہمارے سینوں میں آئے، ہمارے سینوں میں آئے۔ اس کی ہمیں فکر کرنی ہے حمزہ۔ کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نے لاپرواہی کی، بے توجہی کی اور یہ سمجھے کہ حفظ شروع ہو گیا، ہم بڑے قابل ہو گئے، اب تو حفظ تک پہنچ گئے، کچھ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے، بیکار ہیں۔ جب تک ہم کامیابی کی منزل تک نہ پہنچ جائیں، یہاں تک کہ ہم حافظ ہو جائیں، پھر بھی ہمارے اندر یہ نہ رہے کہ ارے ہم تو حافظ ہو گئے، ہم تو بڑے اب سمجھدار ہو گئے، اب تو کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت، پھر بھی قرآن مجید ہے، اس کے مطابق ہم چلیں، اس کے مطابق پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ٹھیک؟ یہ قرآن مجید صرف یاد ہی کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اگر ہم سمجھیں قرآن مجید حفظ کر لیے کافی، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن مجید کے مطابق ہماری زندگی بھی ہو۔ کیا ہو؟ کیا ہو؟ زندگی ہو، تب کامیابی ملے گی، ورنہ ناکامی ہوگی۔ تو حفظ کا یاد ہو جانا، اسی لیے دعا میں یہ کریں کہ ہمیں اللہ باعمل کیا بنائے؟ باعمل حافظ عالم بنائے، دیندار بنائے، ٹھیک ہے؟ ہاں، دینداری بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر کریں آپ حضرات کہ آپ کبھی نورانی قاعدہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد آپ پارہ پڑھے، ناظرہ وہ مکمل کیے، ناظرہ ابھی 6 سے 7 پارے تک آپ حضرات پہنچے ہیں، اور یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ لے رہے ہیں، اور جو کمزوری ہے اس کو بھی دور کریں، اب باقی اپنے حفظ یاد کرنے میں لگ جائیں، ایک ایک آیت کو، ایک ایک حرف کو قاعدے سے رٹیں، دھیان سے لگائیں۔ جب تک یہ دماغ قرآن پہ نہیں آئے گا تو اس کے الفاظ دماغ میں نہیں جائیں گے، ٹھیک؟ دماغ سے سینے میں نہیں اتریں گے۔ تو اس لیے ذہن و دماغ کے ساتھ حاضر، اپنے دماغ کو حاضر کر کے پڑھا جائے، تبھی یہ دماغ میں یہ چیز آئے گی، ٹھیک؟ اس کے ساتھ دعا بھی کریں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور سے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں جو آپ
کے ساتھ محنت کرتے ہیں، راتوں دن آپ کو پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے اپنے استاد کے لیے دعا کریں کہ جو ہمیں راتوں دن پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی عمر میں برکت دے اور ان کی صحت دے، تندرستی دے، اور پھر اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے آپ کو مدرسے بھیجا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو دعا کریں گے جی، چلیے ٹھیک ہے، قرآن مجید ہیں یہ آپ حضرات کو دی جائیں گی، اس سے قبل دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید تقسیم کی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما، کریم ہے کرم فرما، یا مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا مولا کریم یہ جو تقریب سجائی گئی ہے اور یہاں جو بچے حفظ کر رہے ہیں اور جن کی ابتدا ہے، یا مولا کریم ان کی تعلیم میں علم میں برکت عطا فرما، ان کو قرآن مجید کو صحیح طور سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک حرف ان کے سینے میں بٹھا دے۔ یا مولا کریم ہم انسان ہیں، بھول بھی ہوتی ہے، چوک بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، ان تمام کو درگزر فرما، اور قرآن مجید کو ان بچوں کے سینے میں ہمارے سینوں میں موجود فرما۔ یا مولا کریم جو بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے پڑھنے کو قبول فرما، ان کے رہنے کو قبول فرما۔ یا مولا کریم جہاں جس جگہ پڑھ رہے ہیں اس جگہ انوار و برکات کی بارش عطا فرما۔ یا مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم یہاں پڑھنے والے ہر بچے کو قبول فرما۔ یا مولا کریم اور جو بھی صاحب خیر حضرات ہیں، جو حضرات ان بچوں کے لیے تعاون دیتے ہیں، اپنا ہدیہ بھیجاتے ہیں، یا مولا کریم ان تمام کے ہدیوں کو، ان تمام کے صدقوں کو یا مولا کریم قبول فرما۔ یا مولا کریم جو بھی حضرات ہیں جس اعتبار سے فکر مند رہتے ہیں ان تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا مولا کریم جو بچے پڑھ لیں ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم ہم سب کو روز قیامت میں بخشش فرما۔ یا مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ قرآن مجید بانٹ دیجیے آپ جی، چلو ایک ایک بچہ ہے قرآن مجید لیتے جاؤ، اٹھ اٹھ کے آؤ لے جاؤ۔ ادھر آ جاؤ، بسم اللہ کرو، اللہ کامیاب کرے بھائی۔ آمین آمین۔ شاباش، محنت کے ساتھ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔